بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ترجمہ نہج البلاغہ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، جس کے مؤلف ہیں حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین قبلہ۔ اور الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں پارٹ نمبر 86 پر، اور پیج نمبر 924 ہے، اور ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کی آڈیو میں جو ریڈنگ حکمت نمبر 368 سے۔ مولا کا ارشاد ہے، اللہ نے اپنی اطاعت پر ثواب اور اپنی معصیت پر سزا اس لیے رکھی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب سے دور کرے اور جنت کی طرف گھیر کر لے جائے۔ اگلی حکمت 369، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جب ان میں صرف قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ ہم پیج 925 پہ ہیں۔ ان میں صرف قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ اس وقت مسجدیں تعمیر و زینت کے لحاظ سے آباد اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان میں ٹھہرنے والے اور انہیں آباد کرنے والے تمام اہل زمین میں سب سے بدتر ہوں گے۔ وہ فتنوں کا سرچشمہ اور گناہوں کا مرکز ہوں گے۔ جو ان فتنوں سے منہ موڑے گا انہیں انہی فتنوں کی طرف پلٹائیں گے، اور جو قدم پیچھے ہٹائے گا انہیں دھکیل کر ان کی طرف لائیں گے۔ ارشاد الہی ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، میں ان لوگوں پر ایسا فتنہ نازل کروں گا کہ جس میں حلیم و بردبار کو حیران و سرگرداں چھوڑ دوں گا، اور چنانچہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہم اللہ سے غفلت کی ٹھوکروں سے عفو کے خواستگار ہیں۔ عین فے واو اور خواستگار خے واو الف سین تے گاف الف رے خواستگار ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں حکمت نمبر 370 کی طرف۔ جب بھی آپ ممبر پر رونق افروز ہوتے تو ایسا اتفاق کم ہوتا تھا کہ خطبے سے پہلے یہ کلمات نہ فرمائیں: اے لوگو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ کوئی شخص بیکار پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ کھیل کود میں پڑ جائے، اور نہ اسے بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہے کہ بےہودگیاں کرنے لگے، اور یہ جو اس کے لیے آراستہ و پیراستہ ہے اس آخرت کا عوض نہیں ہو سکتی کہ جس کو اس کی غلط نگاہ نے بری صورت میں پیش کیا ہے۔ وہ فریب خوردہ جو اپنی بلند ہمتی سے دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو، اس دوسرے شخص کے مانند نہیں ہو سکتا جس نے تھوڑا بہت آخرت کا حصہ حاصل کر لیا ہو۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 926 پر، اور جبکہ حکمت نمبر 371 ہے۔ لکھا ہے، کوئی شرف اسلام سے بلند تر نہیں، کوئی بزرگی تقویٰ سے زیادہ باوقار نہیں، کوئی پناہ گاہ پرہیزگاری سے بہتر نہیں، کوئی سفارش کرنے والا توبہ سے بڑھ کر کامیاب نہیں، کوئی خزانہ قناعت سے زیادہ بے نیاز کرنے والا نہیں، کوئی مال بقدر کفاف پر رضامند رہنے سے بڑھ کر فقر و احتیاج کا دور کرنے والا نہیں۔ جو شخص قدر حاجت پر اکتفا کر لیتا ہے وہ آسائش و راحت پا لیتا ہے، اور آرام و آسودگی میں منزل بنا لیتا ہے۔ خواہش و رغبت رنج و تکلیف کی کلید اور مشقت و اندوہ کی سواری ہے۔ لکھا ہوا ہے، ہرس، تکبر اور حسد گناہوں میں پھاند پڑنے کے محرکات ہیں، اور بد کرداری تمام برے عیوب کو حاوی ہے۔ اب حکمت نمبر 372 ہے۔ لکھا ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اے جابر، 4 قسم کے آدمیوں سے دین و دنیا کا قیام ہے: 1 عالم جو اپنے علم کو کام میں لاتا ہو، 2 جاہل جو علم کے حاصل کرنے میں آر نہ کرتا ہو، 3 سخی جو داد و دہش میں بخل نہ کرتا ہو، 4 اور فقیر جو آخرت کو دنیا کے عوض نہ بیچتا ہو۔ تو جب عالم اپنے علم کو برباد کرے گا تو جاہل اس کے سیکھنے میں آر سمجھے گا، اور جب دولت مند نیکی و احسان میں بخل کرے گا تو فقیر اپنی آخرت دنیا کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ اے جابر، جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں گی، لوگوں کی حاجتیں بھی اس کے دامن سے زیادہ وابستہ ہوں گی، لہٰذا جو شخص ان نعمتوں پر عائد ہونے حقوق کو اللہ کی خاطر ادا کرے گا
وہ ان کے لیے دوام و ہمیشگی کا سامان کرے گا، اور جو ان واجب حقوق کے ادا کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا وہ انہیں فنا و بربادی کی زد پر لے آئے گا۔ اب ہم پیج نمبر 927 پہ آ گئے ہیں اور حکمت نمبر 373 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فقیہ سے روایت کی ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو ابن اشس الف شین عین سے کے ساتھ حجاج سے لڑنے کے لیے نکلے تھے کہ وہ لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کہتے تھے کہ جب اہل شام سے لڑنے کے لیے بڑھے تو میں نے علی علیہ السلام کو فرماتے سنا، اے اہل ایمان، جو شخص دیکھے کہ ظلم و عدوان پر عمل ہو رہا ہے اور برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور وہ دل سے اسے برا سمجھے تو وہ عذاب سے محفوظ اور گناہ سے بری ہو گیا، اور جو زبان سے اسے برا کہے وہ ماجور ہے، میم الف جیم واو رے، ماجور ہے اور صرف دل سے برا سمجھنے والے سے افضل ہے، اور جو شخص شمشیر بکف ہو کر اس برائی کے خلاف کھڑا ہو تاکہ اللہ کا بول بالا ہو اور ظالموں کی بات گر جائے تو یہی وہ شخص ہے جس نے ہدایت کی راہ کو پا لیا اور سیدھے راستے پر ہو لیا، اور اس کے دل میں یقین نے روشنی پھیلا دی۔ یہاں پر یہ حکمت بھی اختتام کو پہنچی۔ اب ہم حکمت نمبر 374 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے اسی انداز پر حضرت کا ایک یہ کلام ہے، لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو برائی کو ہاتھ، زبان اور دل سے برا سمجھتا ہے، چنانچہ اس نے اچھی خصلتوں کو پورے طور پر حاصل کر لیا ہے، اور ایک وہ ہے جو زبان اور دل سے برا سمجھتا ہے لیکن ہاتھ سے اسے نہیں مٹاتا، تو اس نے اچھی خصلتوں میں سے 2 خصلتوں سے ربط رکھا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 928 پر۔ ربط رکھا اور ایک خصلت کو رائیگاں کر دیا، اور ایک وہ ہے جو دل سے برا سمجھتا ہے لیکن اسے مٹانے کے لیے ہاتھ اور زبان کسی سے کام نہیں لیتا۔ اس نے 3 خصلتوں میں سے 2 عمدہ خصلتوں کو ضائع کر دیا اور صرف ایک سے وابستہ رہا، اور ایک وہ ہے جو نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے اور نہ دل سے برائی کی روک تھام کرتا ہے۔ یہ زندوں میں چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمام اعمال خیر اور جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے گہرے دریا میں لعاب دہن کے ریزے ہوں۔ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے موت قبل از وقت آ جائے یا رزق معین میں کمی ہو جائے، اور ان سب سے بہتر وہ حق بات ہے جو کسی جابر حکمران کے سامنے کہی جائے۔ تو یوں ہم نے حکمت نمبر 374 پڑھ لی۔ اب ہم 375 حکمت پڑھنے جا رہے ہیں۔ ابو حجیفہ ہے جیم یہ فہ سے روایت ہے کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ پہلا جہاد کہ جس سے تم مغلوب ہو جاؤ گے ہاتھ کا جہاد ہے، پھر زبان کا، اور پھر دل کا۔ جس نے دل سے بھلائی کو اچھا اور برائی کو برا نہ سمجھا اسے الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، اس طرح کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا جائے گا۔ اور سامعین، یوں ہم اس وقت 378 حکمت کو مکمل کر کے حکمت نمبر 375 تھی یہ 375 کو مکمل کر کے حکمت نمبر 376 پڑھنے جا رہے ہیں اور پیج نمبر 929 پر آ گئے ہیں۔ مولا کا ارشاد ہے، حق گراں مگر خوشگوار ہوتا ہے اور باطل ہلکا مگر وبا پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اگلی حکمت ہے 377۔ اس امت کے بہترین شخص کے بارے میں بھی اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو بیٹھتے ہیں، اور اس امت کے بدترین آدمی کے بارے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ خدا کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی اور نا امید نہیں ہوتا۔ اب حکمت نمبر 378۔
بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے اور ایسی مہار ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھنچ کر جایا جا سکتا ہے۔ اب ہم 379 حکمت کو پڑھیں گے۔ مولا کا ارشاد ہے، رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تلاش میں تم ہو اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں ہے۔ اگر تم اس تک نہ پہنچ سکو گے تو وہ تم تک پہنچ کر رہے گا، لہٰذا اپنے ایک دن کی فکر پر سال بھر کی فکریں نہ لا دو۔ جو ہر دن کا رزق ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر تمہاری عمر کا کوئی سال باقی ہے تو اللہ ہر نئے دن جو روزی اس نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے وہ تمہیں دے گا، اور اگر تمہاری عمر کا کوئی سال باقی نہیں ہے تو پھر اس چیز کی فکر کیوں کرو جو تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی طلبگار تمہارے رزق کی طرف تم سے آگے بڑھ نہیں سکتا اور نہ کوئی غلبہ پانے والا اس میں تم پر غالب آ سکتا ہے، اور جو تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہ ہوگی۔ پیج 930 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اب اس حکمت کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ کلام اسی باب میں پہلے بھی درج ہو چکا ہے، مگر یہاں کچھ زیادہ وضاحت و تشریح کے ساتھ تھا، اس لیے ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے کہ اس قاعدے کی بنا پر جو کتاب کے دیباچے میں گزر چکا ہے۔ اب آئیے حکمت نمبر 380 پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے دن کا سامنا کرتے ہیں جس سے انہیں پیٹھ پھرانا نہیں ہوتا، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے پہلے حصے میں ان پر رشک کیا جاتا ہے اور آخری حصے میں ان پر رونے والیوں کا کوہرام بپا ہوتا ہے۔ اب آئیے حکمت 381 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، کلام تمہارے قید و بند میں ہے جب تک تم نے اسے کہا نہیں ہے، اور جب کہہ دیا تو تم اس کی قید و بند میں ہو، لہٰذا اپنی زبان کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بڑی نعمت کو چھین لیتی اور مصیبت کو نازل کر دیتی ہیں۔ آئیے اب حکمت نمبر 382 کو جانتے ہیں۔ لکھا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ جو نہیں جانتے اسے نہ کہو، بلکہ جو جانتے ہو وہ بھی سب کا سب نہ کہو۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ مولا کا ارشاد ہے کہ جو نہیں جانتے اسے نہ کہو، بلکہ جو جانتے ہو وہ بھی سب کا سب نہ کہو، کیونکہ اللہ نے تمہارے تمام اعضاء پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کے ذریعے قیامت کے دن تم پر حجت لائے گا۔ یہاں پر ہم پیج 931 پہ آ گئے ہیں اور اب ہم پیج 380 حکمت 383 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، اس بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں اپنی مصیبت کے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے وقت غیر حاضر پائے تو تمہارا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ جب قوی و توانا ثابت ہونا ہو تو اللہ کی اطاعت پر اپنی قوت دکھاؤ، اور کمزور بننا ہو تو اس کی معصیت سے کمزوری دکھاؤ۔ آئیے اگلی حکمت دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، حکمت ہے 384، دنیا کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی طرف جھکنا جہالت ہے، اور حسن عمل کے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اس میں کوتاہی کرنا گھاٹا اٹھانا ہے، اور پرکھے بغیر ہر ایک پر بھروسہ کر لینا عجز و کمزوری ہے۔ آئیے حکمت نمبر 385 کو پڑھتے ہیں۔ مولا کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی حقارت کے لیے یہی بہت ہے کہ اللہ کی معصیت ہوتی ہے تو اس میں اور اس کے یہاں کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو اسے چھوڑنے سے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اللہ کے نزدیک دنیا کی حقارت کے لیے یہی بہت ہے کہ اللہ کی معصیت ہوتی ہے تو اس میں اور اس کے یہاں کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو اسے چھوڑنے سے۔ اچھا جی، اب اگلی حکمت لکھی ہے، حکمت نمبر 386، جو شخص کسی چیز کو طلب کرے تو اسے یا اس کے بعض حصے کو پا لے گا۔ اب اس میں جو بریکٹ میں آگے لکھا ہے وہ ہے جویندہ یا بندہ، جو یندہ یا بندہ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس زبان میں لکھا ہے۔ جیم واو یہ نون دال ہے اور یا بے نون دال ہے۔ آئیے اب حکمت 387 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ بھلائی بھلائی نہیں جس کے بعد دوزخ کی آگ ہو، اور وہ برائی برائی نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ جنت کے سامنے ہر نعمت حقیر اور دوزخ کے مقابلے میں ہر مصیبت راحت ہے۔ ہم پیج 932 پہ آ گئے ہیں اور حکمت نمبر 388 پڑھنے جا رہے ہیں۔
مولا کا ارشاد ہے اس بات کو جانے رہو کہ فقر و فاقہ ایک مصیبت ہے اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی امراض ہیں اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کا روگ ہے۔ یاد رکھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے اور مال کی فراوانی سے بہتر صحت بدن ہے اور صحت بدن سے بہتر دل کی پرہیزکاری ہے۔ اب ہم نے حکمت 388 پڑھ لی، اب ہم حکمت نمبر 389 پڑھنے جا رہے ہیں۔ جسے عمل پیچھے ہٹائے اس سے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ایک دوسری روایت میں اسی طرح ہے، جسے ذاتی شرف و منزلت حاصل نہ ہو اسے آباء و اجداد کی منزلت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اب ہم حکمت نمبر 390 پڑھنے جا رہے ہیں۔ مومن کے اوقات 3 ساعتوں پر منقسم ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جس میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور ایک وہ کہ جس میں اپنے معاش کا سر و سامان کرتا ہے، اور وہ کہ جس میں حلال و پاکیزہ لذتوں میں اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر سے دور ہو مگر 3 چیزوں کے لیے۔ اب یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ معاش کے بندوبست کے لیے، یا امر آخرت کی طرف قدم اٹھانے کے لیے، یا ایسی لذت اندوزی کے لیے کہ جو حرام نہ ہو۔ اب ہم نے حکمت 391 کو پڑھنا ہے۔ دنیا سے بے تعلق رہو تاکہ اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے اور غافل نہ ہو اس لیے کہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا۔ ہم آ گئے ہیں حکمت 391 کو مکمل کر کے پیج نمبر 933 پر۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 392۔ مولا کا ارشاد ہے بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ آئیے اب حکمت نمبر 393 پڑھتے ہیں۔ جو دنیا سے تمہیں حاصل ہو اسے لے لو اور جو چیز رخ پھیر لے اس سے منہ موڑے رہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر تحصیل و طلب میں میانہ روی اختیار کرو۔ اگلی حکمت 394۔ مولا کا ارشاد پہلے سے کلمے حملے سے زیادہ بہت سے کلمے حملے سے زیادہ اثر و نفوذ رکھتے ہیں۔ آئیے اب حکمت 395 پڑھتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں جس چیز پر قناعت کر لی جائے وہ کافی ہے۔ اگلی حکمت 396۔ موت ہو اور ذلت نہ ہو، کم ملے اور دوسروں کو وسیلہ بنانا نہ ہو، جسے بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا اسے اٹھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زمانہ 2 دنوں پر منقسم ہے، ایک دن تمہارے موافق اور ایک دن تمہارے مخالف۔ جب موافق ہو تو اتراؤ نہیں اور جب مخالف ہو تو صبر کرو۔ اب آئیے حکمت نمبر 397 کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 934 پہ آ جائیں گے۔ لکھا ہے بہترین خوشبو مشک ہے جس کا ظرف توئے زوئے والا زوئے ریفے ظرف ہلکا اور مہک عطر بار ہے۔ اگلی حکمت 398 پیج 934 پر فخر و سربلندی کو چھوڑو، تکبر و غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ حکمت نمبر 399۔ ایک حق فرزند کا باپ پر ہوتا ہے اور ایک حق باپ کا فرزند پر ہوتا ہے۔ باپ کا فرزند پر یہ حق ہے کہ وہ سوائے اللہ کی معصیت کے ہر بات میں اس کی اطاعت کرے، اور فرزند کا باپ پر یہ حق ہے کہ اس کا نام اچھا تجویز کرے، اچھے اخلاق و آداب سے آراستہ کرے اور قرآن کی اسے تعلیم دے۔ اب ہم حکمت نمبر 400 پر آ گئے ہیں، اور سامعین ہم سب مل کر جب یہ خوبصورت، بہترین اور انتہائی مستند کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور جس کے آغاز میں ہم نے جب دیکھا تھا کہ کل حکمت جب ہم نے پڑھتے ہوئے بتایا تھا تو وہ کل حکمات تھیں 480، اور 480 حکمات میں سے اب ہم 400 حکمت پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 80 حکمات ہماری باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بھی گزاریں۔ آئیے حکمت 400 پڑھتے ہیں۔ چشم بد، افسوں، سحر، الف فے سین و نون غنہ، افسوں، سحر اور فال نیک، ان سب میں واقعیت ہے، البتہ فال بد اور ایک کی بیماری کا دوسرے کو لگ جانا غلط ہے۔ خوشبو سونگھنا، شہد کھانا، سواری کرنا اور سبزے پر نظر کرنا غم و اندوہ اور قلق و اضطراب کو دور کرتا ہے۔
اب اس حکمت کے بارے میں یہاں پر کچھ تفصیلات ہیں جو تھوڑا سا تفصیل ہے یعنی زیادہ ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تیرا تو یہ رہے کہ معنی فعل بد اور تفعال تے فے الف لام یا تفائل کے معنی فعل نیک کے ہوتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے کسی چیز سے برا شگون لینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور یہ صرف توہمات کا کرشمہ ہے۔ اس بد شگونی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ کیومرس کاف یہ واو میمرے سے کیومرس کے بیٹوں نے رات کے پہلے حصے میں مرغ کی اذان سنی اور اتفاق سے اسی رات کو کیومرس کا انتقال ہو گیا، جس سے انہیں یہ توہم ہوا کہ مرغ کا بے وقت اذان دینا کسی خبر غم کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس مرغ کو ذبح کر دیا اور بعد میں مختلف حادثوں کا مختلف چیزوں سے خصوصی تعلق قائم کر لیا گیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ البتہ فعل نیک لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ جب ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قریش نے یہ اعلان کیا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرے گا تو اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، تو ابو بریدہ اسلمی اپنے قبیلے کے 70 آدمیوں کے ہمراہ آپ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ پیج 938 آپ کے تعاقب میں روانہ ہوا، اور جب ایک منزل پر آمنا سامنا ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ بریدہ ابن خصیب۔ حضرت نے یہ نام سنا تو فرمایا کہ انورٹڈ کاما ہمارا معاملہ خوشگوار ہو گیا انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر پوچھا کہ کس قبیلے سے ہو؟ سوالیہ نشان۔ اس نے کہا کہ اسلم سے۔ تو فرمایا کہ انورٹڈ کاما ہم نے سلامتی پائی انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر دریافت کیا کہ کس شاخ سے ہو؟ سوالیہ نشان۔ اس نے کہا بنی سہم سے، سین ہے میم سے۔ تو فرمایا کہ انورٹڈ کاما تمہارا تیر نکل گیا انورٹڈ کاما کلوز۔ بریدہ اس انداز گفتگو اور حسن گفتار سے بہت متاثر ہوا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ سوالیہ نشان۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ۔ یہ سن کر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قریش کے انعام سے دستبردار ہو کر دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ اب ہم آگے ہیں سامعین، یہ ہم نے مل کے پڑھ لیا 400 حکمت کو، جو کہ پیج نمبر 935 پہ ہم آگے ہوئے ہیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 401۔ مولا کا ارشاد ہے لوگوں سے ان کے اخلاق و اطوار میں ہم رنگ ہونا، ان کے شر سے محفوظ ہو جانا ہے۔ حکمت نمبر 402۔ ایک ہم کلام ہونے والے سے کہ جس نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ایک بات کہی تھی، فرمایا تم پر نکلتے ہی اڑنے لگے اور جوان ہونے سے پہلے بلبلانے لگے۔ اب اسی حکمت میں لکھا ہے کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ اس فقرے میں شکیر سے مراد وہ پر ہیں کہ جو پہلے پہل نکلتے ہیں اور ابھی مضبوط و مستحکم نہیں ہونے پاتے، اور ثقب سین قاف بے اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں، اور وہ اس وقت بلبلاتا ہے جب جوان ہو جاتا ہے۔ اب حکمت نمبر 403۔ جو شخص مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، ان بریکٹ طلب الکل فوت الکل۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 936 پر، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 404۔ حضرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بریکٹ میں قوت و توانائی نہیں مگر اللہ کے سبب سے، کے معنی دریافت کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم خدا کے ساتھ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اس نے جن چیزوں کا ہمیں مالک بنایا ہے بس ہم انہی پر اختیار رکھتے ہیں۔ تو جب اس نے ہمیں ایسی چیز کا مالک بنایا جس پر وہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے تو ہم پر شرعی ذمہ داریاں عائد کیں، اور جب اس چیز کو واپس لے لے گا تو ہم سے اس ذمہ داری کو بھی برطرف کر دے گا۔ سامعین، یہاں پہ حکمت تو مکمل ہو گئی 404، لیکن اس کے بارے میں ایک پیراگراف ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی سے پر مستقلاً میم لام کاف و اختیار حاصل نہیں، بلکہ یہ حق ملکیت بقوت تصرف قدرت کا بخشا ہوا ایک عطیہ ہے، اور جب تک یہ
تے میم لام کاف و اختیار باقی رہتا ہے، تکلیف شرعی برقرار رہتی ہے اور اسے سلب کر لیا جاتا ہے تو تکلیف بھی برطرف ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں تکلیف کا عائد کرنا تکلیف مالا یطاق ہے جو کسی حکیم و دانا کی طرف سے عائد نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اللہ نے اعضاء و جوارح میں اعمال کے بجا لانے کی قوت ودیت فرمانے کے بعد ان سے تکلیف متعلق کی۔ ایذا جب تک یہ قوت باقی رہے گی ان سے تکلیف کا تعلق رہے گا، اور اس قوت کے سلب کر لینے کے بعد تکلیف بھی برطرف ہو جائے گی۔ جیسے زکوٰۃ کا فریضہ اسی وقت عائد ہوتا ہے جب دولت ہو، اور جب وہ دولت کو چھین لے گا تو اس کے نتیجے میں زکوٰۃ کا وجوب بھی ساقط کر دے گا، کیونکہ ایسی صورت میں تکلیف کا عائد کرنا عقلاً قبیح ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 405۔ مولا کا ارشاد ہے، عمار بن یاسر کو جب مغیرہ ابن شعبہ شین عین بے ہے سے سوال و جواب کرتے سنا تو مولا نے فرمایا کہ اے عمار، اسے چھوڑو، اس نے دین سے بس وہ لیا ہے جو اسے دنیا سے قریب کرے، اور اس نے جان بوجھ کر اپنے کو اشتباہ الف شین تے بے الف ہے میں ڈال رکھا ہے تاکہ ان شبہات کو اپنی لغزشوں کے لیے بہانہ قرار دے سکے۔ اب آئیے حکمت نمبر 406 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہم پڑھتے ہوئے پیج نمبر 937 پہ آ جائیں گے۔ اللہ کے یہاں اجر کے لیے دولت مندوں کا فقیروں سے عجز و انکساری برتنا کتنا اچھا ہے، اور اس سے اچھا فقراء کا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دولت مندوں کے مقابلے میں غرور سے پیش آنا ہے۔ اب حکمت نمبر 407 پڑھ رہی ہوں۔ اللہ نے کسی شخص کو عقل ودیت نہیں کی ہے مگر یہ کہ وہ کسی دن اس کے ذریعے سے اسے تباہی سے بچائے گا۔ اگلی حکمت ہے 408 کہ جو حق سے ٹکرائے گا حق اسے پچھاڑ دے گا۔ حکمت نمبر 409 دل آنکھوں کا صحیفہ ہے۔ حکمت نمبر 410 تقوی تمام خصلتوں کا سرتاج ہے۔ حکمت نمبر 411 جس ذات نے تمہیں بولنا سکھایا ہے اسی کے خلاف اپنی زبان کی تیزی صرف نہ کرو، اور جس نے تمہیں راہ پر لگایا ہے اس کے مقابلے میں فصاحت گفتار کا مظاہرہ نہ کرو۔ حکمت نمبر 412 تمہارے نفس کی آراستگی کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز کو اوروں کے لیے ناپسند کرتے ہو اس سے خود بھی پرہیز کرو۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 938 پر اور حکمت 413 پڑھنے جا رہے ہیں۔ مولا کا ارشاد ہے، جوان مردوں کی طرح صبر کرے، نہیں تو سادہ لوحوں کی طرح بھول بھال کر چپ ہوگا۔ اب اگلا حکمت نمبر 414 کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اشعث ابن قیس کو تعزیت دیتے ہوئے فرمایا، اگر بزرگوں کی طرح تم نے صبر کیا تو خیر، ورنہ چوپاؤں کی طرح ایک دن بھول جاؤ گے۔ حکمت نمبر 415 دنیا کے متعلق مولا نے فرمایا کہ دنیا دھوکے باز، نقصان رساں اور رواں دواں ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے اسے بطور ثواب پسند نہیں کیا اور نہ دشمنوں کے لیے اسے بطور سزا پسند کیا۔ اہل دنیا سواروں کے مانند ہیں کہ ابھی انہوں نے منزل کی ہی تھی کہ ہکانے والے نے انہیں للکارا اور یہ چل دیے۔ اب حکمت نمبر 416 کے اوپر ہم آگے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، اے فرزند، دنیا کی کوئی چیز اپنے پیچھے نہ چھوڑو، اس لیے کہ تم دو میں سے ایک کے لیے چھوڑو گے، ایک وہ جو اس مال کو خدا کی اطاعت میں صرف کرے گا تو جو مال تمہارے لیے بدبختی کا سبب بنا وہ اس کے لیے راحت و آرام کا باعث ہوگا، یا وہ ہوگا جو اسے خدا کی معصیت میں صرف کرے تو وہ تمہارے جمع کردہ مال کی وجہ سے بدبخت ہوگا، اور اس صورت میں تم خدا کی معصیت میں اس کے معین و مددگار ہوگے، اور ان دونوں میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ اسے اپنے نفس پر ترجیح دو۔ اب آگے لکھا ہے کہ سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ کلام ایک دوسری صورت میں بھی روایت کیا گیا ہے جو یہ ہے، جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے تم سے پہلے اس کے مالک دوسرے تھے اور یہ تمہارے بعد دوسروں کی طرف پلٹ جائے گا، اور تم دو میں سے ایک کے لیے جمع کرنے والے ہو، ایک وہ جو تمہارے جمع کیے ہوئے مال کو خدا کی اطاعت میں صرف کرے گا
تو جو مال تمہارے لیے بدبختی کا سبب ہوا وہ اس کے لیے سعادت و نیک بختی کا سبب ہوگا، یا وہ جو اس مال سے اللہ کی معصیت کرے تو جو تم نے اس کے لیے جمع کیا وہ تمہارے لیے بدبختی کا سبب ہوگا، اور ان دونوں میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ اسے اپنے نفس پر ترجیح دو، اور ان کی وجہ سے اپنی پشت کو گراں بار کرو۔ جو گزر گیا اس کے لیے اللہ کی رحمت، اور جو باقی رہ گیا ہے اس کے لیے رزق الہی کے امیدوار رہو۔ سامعین، 416 حکمت ہم نے پڑھ لی، اور آئیے اب آج کی اس پارٹ کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں، اگلی آڈیو میں اسی صفحے کے اوپر حکمت نمبر 417 کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔